بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا کے علاوہ سب کچھ کیا۔ میں نے مدینے کی گلی میں عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ سب کیا۔ آپ میرے بارے میں حکم جاری کر دیں اور مجھے سزا سنا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب کھڑے تھے۔ وہ اس شخص کو کہنے لگے کہ جب گناہ چھپ کر کیا تھا تو سب کے سامنے لانے کی کیا ضرورت تھی، توبہ کر لیتے۔ وہ یہ سن کر واپس پلٹا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور کہا، نماز قائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھ پر حد قائم کر دیجئے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وہ شخص پھر سامنے سے آیا اور پھر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے چہرہ پھیر لیا۔ اسی طرح وہ شخص 3 مرتبہ آپ کے سامنے آیا اور آپ نے ہر مرتبہ چہرہ پھیر لیا۔ اتنے میں اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، مجھ پر حد قائم کر دیجئے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، جب تو یہاں آ رہا تھا تو نماز کا وقت تھا، کیا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ کیا تو نے نماز بھی ادا کی؟ اس نے پھر سے ہاں میں جواب دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں ہے۔ یہ روایت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر انسان سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہو اور وہ اس پر نادم ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ جب انسان مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو نماز کے بعد وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے وہاں سے اٹھنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ زنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں زنا کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اور زانی کو قبر کی سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ البتہ اگر انسان توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ توبہ کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر خوب گڑ گڑائے اور روئے، لیکن اگر رونا نہیں آتا تو انسان رونے جیسی صورت بھی بنا لے تو اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقات اور خیرات بھی کرتا رہے اور آئندہ ایسے کاموں اور ایسے گناہوں سے دوری اختیار کرے جن سے زنا کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہو، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ سبحان اللہ۔